جزاک اللہ۔ میں انجینئر نعمان اختر صاحب سے کہوں گا کہ وہ سیرت کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھیں کہ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ کتنے اجر و ثواب کا باعث۔ جزاک اللہ۔ جی، اس انفاق مال کے حوالے سے ایک روایت ذرا طویل ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ ایک آدمی میدان میں جا رہا تھا کہ اچانک اس نے گھرے ہوئے باغوں میں کسی کو کہتے سنا کہ اے بادل، فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کر۔ تو وہ بادل ایک طرف کو گیا اور سیاہ مٹی والی پہاڑی زمین میں اس بادل نے اپنا سارا پانی انڈیل دیا۔ وہاں ایک نالا تھا، اس نے سارا پانی اپنے اندر سمیٹ لیا اور بہہ نکلا۔ یہ مسافر پانی کے ساتھ ساتھ چلا، آگے چل کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا بیلچے سے پانی کا رخ موڑ رہا تھا کہ تاکہ اپنے باغ کے درختوں کو سینچے۔ تو باغ والے سے اس مسافر نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا کہ جو اس نے بادلوں سے غیبی آواز سے سنا تھا۔ باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ مسافر نے کہا کہ میں نے بادل والے کو یعنی اللہ کو یہ کہتے سنا کہ جا فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دے۔ تو ایسا بتاؤ کہ تم اپنے باغ میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت تم پر ہوتی؟ تو باغ والے نے کہا کہ جبکہ تم یہ بات مجھ سے پوچھ بیٹھے ہو اور معاملے سے واقف ہو گئے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یعنی اس سے یہ بھی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ جو نیکی ہے اس نے چھپائی بھی تھی، اس کا اظہار کوئی ریاکاری نہیں تھی، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس باغ سے مجھ کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے میں 3 حصے ہے کہ جو کہ کرتا ہوں۔ 1/3 میں اللہ کے نام اس کو نکالتا ہوں، 1/3 سے میں اور میرے بچے کھاتے ہیں، اور 1/3 اس باغ میں یعنی اس باغ میں سینچنے اور کھاد وغیرہ پر میں لگا دیتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ 1/3 مال اللہ کے راہ میں لگانے پر یہ رحمتیں ہیں، یعنی جب یہ مال اللہ کی راہ میں لگتا ہے تو یہ رحمتیں اور نعمتیں کہ جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا ہو رہا ہے؟ فقط یعنی جو ترغیب و تشویق کے حوالے سے 5%، اور وہ بھی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لزوم ختم کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو کہ سیرت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ رہے کہ جس کی انفاق وہ اپڈیٹ جو ہے وہ نہ ہو۔ یہ تہیہ ہم کر کے اٹھیں، یہی جذبہ ہے کہ جو کہ اس تربیتی نشست سے ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک شب کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو ذر، اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں کبھی یہ پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور میرے پاس 1 دینار بھی جب وہ باقی رہ جائے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو کہ وہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی شخصیت سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر آپ طرف دیکھیے، مسند ابن حنبل کی ایک روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو چہرہ بڑا متغیر تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، کل جو 7 دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پر جو وہ پڑے رہ گئے۔ یہ اصل میں کہ جو کہ تڑپ آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مال کو اللہ کی راہ میں لگانے کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے وہ مشہور روایت تو اکثر و بیشتر دروس میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہے کہ ایک بکری وہ آئی اور وہ ذبح کی گئی اللہ کے راستے میں، اس کا گوشت اللہ للہ تقسیم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ نے دریافت فرمایا کہ عائشہ بکری میں سے کیا باقی رہا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ صرف ایک دستی بچی ہے، باقی سب جو بکری ہے گوشت ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ عائشہ یوں نہ کہو، بلکہ جو وہ تقسیم ہو گیا وہ بچ گیا، وہ اللہ کے بینک میں جو ہے وہ جمع ہو گیا، اور باقی جو یہ دستی بچی ہے تو ضائع ہو جائے گی، ہم کھا پی کے جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے اصل میں وہ جذبہ انفاق کے مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کیونکہ یہ مال کی محبت کا بریک ہے کہ جو کہ لگا ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم پھر اپنے وہ دینی فرائض وہ صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ بریک مال کی محبت کا ہٹے گا تو ہماری گاڑی صحیح طور پر چل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ واقعتاً یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ جو بھی یہ مال ہے، یہ فکر ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ یہ عطا کرنے والا بھی کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب وہ لگاؤ۔
اور اگر یہ جان اور مال اللہ کے راستے میں لگے گی تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جنت. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی روشنی میں تو ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انفاق مال کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جی مجھ سے کہا گیا یہ بھی میں بتا دوں کہ تنظیم پر کو یہ ہم انفاق مال میں کیوں شامل کریں. یعنی انفاق تو آدمی ویسے بھی ذاتی حیثیت میں کر سکتا ہے اپنے اطراف میں، تو وہ بھی کرنا ہے، لیکن جب ہم ایک اجتماعیت میں آئیں اور اس لیے آئیں کہ دین کے فرائض کی ادائیگی کے لیے جماعت ضروری ہے، اور یہ جماعت دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے یہ سارے کاموں میں اخراجات آتے ہیں، اور یہاں ہمارا خرچ کرنا یہ گویا جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی مد میں. اسی طرح پھر ہمارے امیر کا ہم سے ایک مطالبہ بھی ہے، تو جب ایک نظم میں ہم آئے امیر کی بات سننے کی ہم نے بیعت کی ہے، تو پھر یہ بھی ان تقاضوں میں سے ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. اب میں